آداب ناظرین، میں ہوں سید احمد جیلانی اور آپ سبھی کا منصف ٹی وی کی خصوصی پیشکش خاص ملاقات میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، خاص ملاقات میں آج ہم ایک ایسی کتاب پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف تاریخ کے ورق گردانی کرتی ہے بلکہ ایک پورے شہر حیدرآباد کے تہذیبی، ثقافتی اور سماجی سفر کو بڑی گہرائی سے سامنے لاتی ہے۔ یہ کتاب ان سب لوگوں کے لیے ایک قیمتی مطالعہ ہے جو حیدرآباد کے ماضی، حال اور مستقبل کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ صرف ایک شہر کے طور پر بلکہ ایک تہذیب کے طور پر۔ اور ان کی تحریر متعدد ساؤتھ ایشین میڈیا جیسے منٹ لاؤنج، دی ہندو بزنس لائن، ایکسپریس ٹریبیون، دی نیو انڈین ایکسپریس، دی وائر، دی نیوز منٹ اور دی پرنٹ، مدراس کوریئر، دی نیشن پاکستان اور ڈھاکہ ٹریبیون میں نمایاں ہوئی ہے۔ تو فرینکلن اور مارشل کالج پنسلوانیا اور لندن یونیورسٹی کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کے سابق طالب علم بھی ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں دانش ماجد سے ان کے تحقیقی سفر، تجربات اور اس کتاب کے پیچھے چھپی کہانی کے بارے میں کہ کیا کچھ اس کتاب میں انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ ماجد صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ایک بار پھر۔ ماجد صاحب، جس طرح سے یہ کتاب آپ نے لکھی ہے، اس کتاب کے لکھنے کے پیچھے کیا کچھ عوامل ہے، کیا واقعات ہے، یا کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو یہ کتاب یا یہ تاریخ لکھنے پر جو ہے متاثر کر پائی ہے؟ شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں۔ یہ کتاب کا آئیڈیا تب آیا تھا میر ایوب علی خان صاحب، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کچھ NRIs/گلف ریٹرنیز کے کچھ انٹرویوز کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک تھے ارشد پیرزادہ صاحب، اور ارشد پیرزادہ صاحب میر ایوب علی خان صاحب کے دوست بھی تھے، اچھے دوست تھے، وہ بچپن کے بھی دوست تھے وہ۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کے تجربات کے بارے میں پوچھئے، جو ان کی جب وہ سعودی عرب سے واپس آئے تھے، کیا کیا انیشیٹیوز کون کون سے اسکولز انہوں نے قائم کیے تھے، کون کون سے چیریٹیبل انیشیٹیوز تھے ان کے۔ پہلا کٹ جو انٹرویو کا تھا وہ بہت ڈس اپوائنٹنگ تھا ان کے لیے، کیونکہ ہی فیلٹ دیٹ آئی ڈنٹ کیپچر ارشد پیرزادہ اسٹرگلز، میں ان کے بس ترقی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ کیونکہ ارشد پیرزادہ جس خاندان سے تعلق رکھتے، ان کے فادر کی سائڈ سے his grandfather was the پیشی سیکریٹری in the نظام's آفس، اور پھر ان کے مدر کے سائڈ سے ایک پریسلی لینیج تھا، درگاہ والے تھے وہ لوگ۔ اور پھر راتوں رات 48 میں جو پولیس ایکشن جو ہوا تھا، اس کے بعد وہ پیٹرنیج، وہ نظام کی سرپرستی چلے گئی تھی۔ Now Muslims, they were a numerical minority in a democratic setup، لیکن ایک شاہی نظام میں وہ ایک رولنگ مائنورٹی تھے۔ تو وہ جو سٹرگل جو تھا ارشد صاحب کی فیملی کا اور ان کا، پھر جو 70s میں گلف کے دروازے کھلے، how he was one of the people who went to the Gulf, struggled، odd jobs کر کے ایک بڑے آٹو پارٹس کمپنی کے مینیجر بنے انہوں۔ Because of that Gulf money, he could put his kids to school، ایک اچھا گھر بنا سکے۔ یعنی 47 کا واقعہ، 48 کے بعد کے حالات، اور یہاں پر خاص کر حیدرآباد کے ان مسلم ادبی گھرانوں کا، یا یہ کہیں تاریخ کے حوالے سے جو قدیم گھرانے ہیں، اس کا آپ نے ایک تسلسل ذکر کیا ہے جاری اس میں۔ So it wasn't just families like ارشد پیرزادہ جو ایک ذرا ایک اسپیشل طبقے سے تھے، ایک اونچے طبقے سے تھے۔ میرا ایک چیپٹر ہے عمر فاروق قادری کے اوپر۔ وہ 48 سے پہلے وہ جاگیردار خاندان سے تھے، ان کے بزرگ جن سے میری بات ہوئی، لیکن 48 کے بعد راتوں رات وہ بھی بے گھر ہوئے۔ لاتور بامنی میں ان لوگوں کا گاؤں تھا، اسٹیٹ بھی تھی، پھر ان لوگوں کو نکلنا پڑا وہ ظلم اور تشدد کی وجہ سے، پھر غریب کی زندگی گزارے۔ اور یہ عمر فاروق قادری کے الفاظ تھے جب میں پہلی بار اس سے ملا مانو اردو یونیورسٹی میں۔ تو ایک طرف سے وہ بھی ایک جاگیردار طبقے سے تھے اور دوسری طرف سے صوفی۔ پھر 48 میں تو معلوم ہوا آپ کو کیا ہوا، پھر 50 سے لے کے 80s تک وہ جو they had to discard certain یعنی parts of their جاگیرداروں کے identity۔ لوٹنے کا بھی ذکر ہے کہ وہ کہاں تھے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ایگزیکٹلی، اور چاہے وہ صوفی لینیج ہو یا وہ لینڈڈ لینیج، تاکہ ان کو جماعت اسلامی کی سرپرستی مل سکے، so that they could economically revive themselves۔
he had to, his family had to create, adopt a new identity, one which is closer to that of the Jamaat's ideals. تو وہ جو کیسا ریوائول ہوا, چاہے وہ گلف کے پیسے سے ہو یا جماعت اسلامی جیسے تنظیموں کے ذریعے, اس وہ پہلوؤں کو میں نے اجاگر کیا. جی بہت اچھا. سر اور ایک چیز یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کوئی مخصوص آرکائیوز ہو یا انٹرویوز یا تاریخی جو سورسز استعمال کرتے ہیں, کیونکہ تاریخ کے حوالے میں بہت سی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے سورس کیا استعمال کیا, اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جب آپ تاریخ لکھتے ہیں. تو آپ نے بہت ایک اچھے پہلوؤں کو اجاگر کیا, خاص کر حیدرآباد کے حوالے سے 47 سے آج تک کی جو بات آپ نے کی. تو وہ سورس کیا استعمال کیے تاریخ کے حوالے سے, آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی, سورسز کیا تھا؟ آرکائیوز جس کا آپ نے ذکر کیا, تلنگانہ اسٹیٹ آرکائیوز تو میں نے گیا, کیونکہ موسٹلی دس واز اورل ہسٹری بیسڈ, اور اورل ہسٹری کو کراوریٹ کرنے کے لیے بہت سارا اردو ادب, انگلش ادب اور سم فلم ایز ویل ٹو. سو الٹیمیٹلی دس واز موسٹلی اورل ہسٹری بیسڈ, کیونکہ یوزلی ہم جب تاریخ کو دیکھتے ہیں, a lot of these accounts, especially relating to Hyderabad's police action, or already those accounts are far and few in between. وہ جو کتابیں جو لکھی گئی ہے حیدرآباد کے الحاق کے بارے میں 48 میں, زبردست کتابیں لکھی گئی, جیسے اے جی نورانی کی دا ڈسٹرکشن آف حیدرآباد, عمر خالدی کی حیدرآباد آفٹر دا فال, لیکن وہ ذرا ایکیڈیمک تھی. So a lot of these books for the most part they've been top down in that وہ statesman اور صاحب اقتدار کے نقطۂ نظر سے chronicle کی گئی. تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے نزدیک اس کتاب کو لکھتے وقت 47 کے بعد کا وہ کون سا دور ہے جو حیدرآباد کے لیے سب سے زیادہ نازک رہا یا بہت اہم رہا؟ I think I will say 48 جو ہے وہ حیدرآباد کی ایک مجموعی سائیکی جو ہے وہ ابھی embedded ہے. But I didn't choose to focus just on what happened in 48 or the early 50s, چاہے وہ پولیس ایکشن ہو یا تلنگانہ کی مسلح جد و جہد, کیونکہ یہ جو 48 سے لے کے 52 کا دور بھی تھا, it has definitely had its effect on other chapters of Telangana's history. کیونکہ پھر 56 میں there was the division, linguistic division of آندھرا پردیش. پھر اس کے بعد اور 56 سے پہلے بھی وہ ملکی اسٹرگل شروع ہو گیا تھا. ہاں بالکل, کیونکہ باہر سے مدراس پریزیڈنسی سے لوگ آ رہے تھے اور وہ لوکل تلنگانائٹس کو ذرا دوسرے درجے میں ایک طرح سے رکھا جا رہا تھا. ایگزیکٹلی. سو 48 it wasn't just about 48 or 52, it's how 48 and 52 reared its head in 56, 69 میں جو پہلا تلنگانہ اسٹرگل تھا, یا 2000s میں جو واپس تلنگانہ کی اسٹیٹ ہوڈ اسٹرگل واپس شروع ہوئی, اور 2014 میں تلنگانہ کی ایک ریاست فائنلی بنی اور ایک نیا نیشنل پولیٹیکل, یعنی آپ وہاں 47 سے تلنگانہ تک پہنچ چکے ہیں آپ. ایگزیکٹلی, کیونکہ آج بھی ان تمام واقعات کو آپ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوئے, اور اس بیچ تاریخ کو بھی مسخ کرنے کی, اس کو روندنے کی کوشش کی گئی, سچ اور جھوٹ کو جو ہے پھیلایا گیا, سچ کو کہیں دبانے کی کوشش کی گئی. تو اس سلسلے میں آپ نے کیا کچھ کیا؟ I'm glad you asked سچ اور جھوٹ کا جو آپ پہلو لائے. I'm very glad you asked that, کیونکہ as we are seeing even آج عہد حاضر میں we see the نظام being mentioned by certain politicians, اور حیدرآباد کی تاریخ کو رولڈ ہندو ورسز رولر مسلم کے پس منظر میں ہی دیکھا جا رہا ہے. حالانکہ لوگ یہ بھی بہت سارے بھول گئے کہ کائستوں کا اور بہت سارے غیر مسلموں کا کتنا بڑا ہاتھ تھا حیدرآباد کی حکومت میں, صرف بیوروکریٹک اور بیوروکریسی اور انتظامیہ میں نہیں, لیکن جاگیردار کے طبقے میں ہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی, لیکن ہندو وزیر اعظم تو خود ہندو تھے. ایگزیکٹلی, مہاراجا کشن پرساد جن کو یامن السلطنت کہا جاتا تھا. ایک بہت اہم پہلو ہے, لوگ اس کو کہیں نہ کہیں, اسی لیے میں نے پوچھا کہ تاریخ میں کچھ لوگ چیزیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ پہلو بہت اہم ہے. اور ماجد صاحب, اور ایک چیز کہ آپ کے خیال میں آج کا جو حیدرآباد ہے اور 47 کے بعد کے حیدرآباد سے کس حد تک بدل چکا ہے, کتنا ڈفرینٹ لگ رہا ہے؟ آج کل بہت سارے بزرگ بولتے ہیں کہ اب وہ حیدرآباد نہیں رہا. نوسٹالجیا از اے بگ پارٹ آف حیدرآبادی کلچر. وہ یاد ماضی عذاب ہے عرب جو بولتے ہیں نا, یہ حیدرآبادیوں کی ڈی این اے میں ہے, وہ ساخت میں ہے. بٹ ٹو ڈائریکٹلی آنسر یور کوشچن, 50s 60s میں جیسے وہ
بہت سارے ڈوسا اڈلی کے جوائنٹس جو تھے, نئے ریسٹورینٹس کھل رہے تھے, وہ ایک فورن فینومینا تھا بہت سارے لوگوں کے لیے. میرے والد تھے ایگزیکٹلی. بٹ آج بھی اب وہ جو 50-60s میں وہ جو آندھرا سے بھی آیا تھا, بہت سارے بیرون ریاست سے جو لوگ آئے تھے, اب they feel out of place with these fancy sushi joints coming in. اب یہ فینسی اٹالین ریسٹورینٹس. تو حیدرآباد میں تو تبدیلی ہمیشہ سے ہی ہوتے رہی ہے ڈسپائٹ دا نوسٹالجیا. اٹس اے سٹی دیٹس کلچر بدلا, کلچر بھی بدلا, لب و لہجہ بدلا, ایگزیکٹلی. اور روایتی جو کھان پان تھا, آپ نے بھی بچپن میں اپنی دادی نانی سے ناشتہ کیا چیز ہوتا ہے حیدرآباد کا, لیکن آج اس ناشتے نے کیا شکل لے لی ہے. آپ اس عمر میں جب پہنچے ہیں, بچپن میں اور نانا دادی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں. اب ہمارے بہت سارے بڑے یہ بھی بولتے تھے جب میں سیریل اور بس اسکرامبلڈ ایگس کھاتا تھا بریک فاسٹ کے لیے, ارے یہ کیسا ناشتہ ہے, ماش کی دال لاؤ, کھچڑی, یہ سب. ہاں, تو وہ تو تبدیلیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ نقل مکانی بھی کر چکے ہیں. ابھی جب دلی میں جب میں 2-3 ہفتے پہلے تھا, ایک حیدرآبادی صاحب جو ایک بہت نامور حیدرآبادی صاحب ہے جو اب وہاں پہ رہتے ہیں, انہوں نے کہا کس حد تک I agree with this statement or disagree with this I don't know, I won't say. انہوں بولے تھے اصل حیدرآبادی ایتھوس جو ہے وہ آپ کو ابراڈ ملیں گا, بیرون ملک میں ملیں گا, کیونکہ اینڈ دیٹس ون تھنگ آئی نوٹس, یہ جو بہت سارے NRI حیدرآبادیاں ہیں وہ لوگ زیادہ ہی ماضی میں رہتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دے آر مائلز اوے فرام حیدرآباد. یہ بہت ایک دلچسپ والی بات ہے. اور ایک چیز, زبان کو باقی رکھا NRIs نے حیدرآباد کے جو قدیم ہیں, وہ سلائنگ جو ہوتا نا حیدرآباد والا, کیا میاں کہاں ہیں, یہ آپ کو ملے گا باہر گلف میں یا پھر بیرون ممالک میں, لیکن یہاں لوگ اس لب و لہجے کو بات کرنے کے لیے تھوڑا سا کتراتے ہیں, جبکہ وہ شناخت ہے ان کی. تو اس کو لے کر کیا آپ نے اس میں کہیں ہے کہ ذکر زبان کو لے کر بھی, اردو زبان اور حیدرآبادی لب و لہجے کے تعلق سے؟ حیدرآبادی لب و لہجہ تو ہے تھوڑی کتاب میں, کیونکہ آئی کوٹ سم پیپل ڈائریکٹلی, آف کورس ترجمہ میں بھی دیا میں, بٹ آئی ڈو ٹرانسلیٹریشن, رومن ٹرانسلیٹریشن میں کچھ حیدرآبادی محاورے سینٹنسز ہے, کیونکہ دیٹس واٹ گیوز اے بک فلیور ایز ویل ٹو. تو وہ کتاب حیدرآباد کے تعلق سے پڑھی جا رہی تو پھر وہ زبان پہ بھی آنا چاہیے. یو نیڈ دیٹ. اور ہمارے مدیر صاحب وکرم شاہ, انہوں بولے تھے کہ کچھ جگہ میں ڈالو, حالانکہ میں تھوڑی جگہ گھبرا رہا تھا ڈالنے سے, کچھ زیادہ تو نہیں ہو جائیں گا. ہی سیڈ نو, پٹ اٹ ان, ذائقہ بڑھے گا اس کا. اور ماجد صاحب, اور ایک چیز یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کی جو سماجی حیثیت ہے, کوئی تبدیلی آپ کو 47 کے بعد دکھی یہاں پر؟ 47 کے بعد جو سماجی حیثیت خاص کر اور سیاسی حیثیت, سماجی سیاسی اور معاشی حیثیت بھی 48 کے بعد جو تھا, لائک آئی سیڈ, اب ہم لوگ اقلیت بن گئے تھے نیومیریکل طور پہ, تو اور وہ بھی ایک جمہوری نظام میں. اینڈ وہ جو گورنمنٹ جابس جو جس پہ ہماری مور اور لیس اجارہ داری تھی, وی ہیڈ اے مونوپولی اوور گورنمنٹ جابس, لیٹس بی آنیسٹ. جب ایک جمہوری نظام آیا, وہ گورنمنٹ جابس وہ اب ناقابل رسائی ہو گئے ہمارے لیے. اردو اب سرکاری زبان نہیں تھی. بہت سارے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ انگلش سیکھیے یہ کچھ ٹائم میں, نہیں تو آپ برخاست کیے جائیں گے ملازمت سے. پھر جو ایک بزنس لینڈسکیپ تھا, جو بزنس کمیونٹی تھی ہماری, مسلمانوں میں زیادہ پریزنس نہیں تھا. اٹ واز موسٹلی حیدرآبادی مارواڑیز, باہر سے لوگ جو بہت سارے دوسرے کچھ تھرڈ فورتھ نظام کے زمانے میں آ گئے تھے. بزنس لینڈسکیپ ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھا, اور آج بھی ہے. آج بھی ہے, آئی ول سے آج بھی ہے. بٹ 48 کے بعد پھر وی ڈنٹ نو وٹ ٹو ڈو. ایک بہت انسرٹنٹی کا دور تھا. گورنمنٹ جابس ناقابل رسائی ہو گئے تھے, جیسا میں بولا. جاگیردار لینڈ ریفارم جو آ گیا تھا, دا لینڈ اینڈ انکم وچ واز ایزی فار اس, اٹ ڈنٹ کم ٹو اس سو ایزی. تو اسی لیے 70s میں جب گلف کے دروازے کھلے, وہ ایک بڑا موقع تھا ہمارے لیے اپنی معاشی حالات کو سدھارنے کا. اور آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ ہم حیدرآبادی وہ موقع کا فائدہ اٹھائے. عجیب اتفاق ہے کہ حیدرآباد نظام کی شناخت جب گلف میں رہی, خاص کر سعودی عرب میں, آج ہم جس رباط میں کھڑے ہوتے ہیں جا کر حج کے لیے, کہ اس وقت لوگوں میں وہ جو چیز ہونی چاہیے تھی کہ ہم تاریخ کے حوالے سے اور موجودہ سیاسی حالات کے حوالے سے کہاں جا رہے ہیں, کیونکہ 48-56 کا جو دور تھا, اس کے بعد بہت سے مسائل مسلمانوں کو یہاں دیکھنے پڑے.
تو وہ کیسا وقت تھا, اس کو کیسے آپ نے ڈسکرائب کیا کہ مسلمان جو ایک زمانے میں سعودی عرب کے حوالے سے بات کریں گے تو نواب تھے, یہاں سے امداد جاتی تھی, آج اسی حیدرآباد کے نوجوانوں کو وہاں پر ملازمت کرنی پڑ رہی ہے, یہ ایک بڑا تکلیف دہ منظر یا یہ پروسیس رہا ہے, اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ مکے میں بھی آئی بلیو ایک نظام کی کچھ ہوٹل ہے یا حج ہاؤس, حاجی ٹھہرتے ہیں آج بھی. ایگزیکٹلی حاجی آج بھی ٹھہرتے ہیں وہاں پہ. آئی مین دس از ہسٹری الٹیمیٹلی. وہ بولتے ہیں نا نشا یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہوئی ہے ان کے تقدیریں. اٹس اے پارٹ آف دا سائیکل آف دا لائف سائیکل آف سویلائزیشنز. ہر ایک قوم کا زوال بھی ہوتا, عروج بھی ہوتا. تو اس عروج والے زمانے میں تو کیا اس سے سیکھ لے پائیں گے آج کی نئی نسل؟ صرف وہ عروج والے نہیں, جو عروج کے بعد جو دور آیا اس میں اس سے بھی ہم کو سیکھنی چاہیے, کیونکہ جیسا آپ بولے تاریخ سکھاتی بھی ہے, تاریخ سکھاتی بھی ہے. اینڈ ایز یو سیڈ اباؤٹ ہمارے نوجوان کو اب جانا پڑ رہا ہے, لیکن اب ناؤ سعودیوں کے لیے کوٹا ہے وہاں پہ. سو اب وہ سلولی دروازے بند ہو رہے ہیں. وی آلسو نیڈ ٹو, یہ بھی ایک آئی وڈ سے ہماری کمزوری رہی ہے. ہم لوگ وہ تھوڑی دور اندیشی جو تھوڑی تھی 48 کے بعد, اور وہ دور اندیشی وہ ایک المیہ لاتے ہیں ہمیشہ. ٹریجڈی آلویز گیٹس یو, یو نو, آپ کو ایک ہارڈ ورکنگ کیریکٹرسٹک لاتے ہیں آپ میں, اور ایک دور اندیشی لاتے ہیں. بٹ جب ذرا وہ خوشحالی آ جاتی نا, وی لوز دا ایبلٹی ٹو تھنک فارورڈ. اور اس حوالے سے باجی صاحب, لنگوسٹک آئیڈینٹی جو ہے, زبان اور ثقافت پر آپ کی کیا رائے ہے, اور اردو زبان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ تعلیمی نظام بدل رہا ہے, حالات بدل رہے ہیں, اور ڈیمانڈز بھی چینج ہیں, لیکن زبان جو آپ کی تاریخ, آپ کے کلچر سے جڑی ہو, اس کو بھلا دینا کہاں تک نقصان دہ ثابت ہوگا؟ بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ زبان آپ کی تاریخ اور آپ کے ماضی کا پتہ دیتی ہے. ماضی کا پتہ, اور بہت سارا فرام اے ریسرچ پرسپیکٹو کتنا مواد ہماری ہسٹری. کیونکہ آپ کو لکھتے وقت ساری چیزیں آئی ہوں گی بہت سارے اردو سورسز میں کنسلٹ کرا. آئی وش کہ مجھے تیلگو زبان بھی آتی تھی, نہیں تو پھر وہ اضلاع میں جو کیا حالات تھے, اور وہ مسلح جد و جہد کے بارے میں جو ادب ہے اکثر و بیشتر تیلگو میں لکھی گئی. ہاں بہت سارے اردو کتاب ہے, جیسا کرشن چندر کی جب کھیت جاگے, وہ جو تلنگانہ ریبیلین کے بارے میں. فی الوقت حیدرآباد میں حالات ٹھیک ہی ہے, آئی وڈ سے ٹھیک ہے بنسبت شمالی ہندوستان کے. کیونکہ شمالی ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ریزن بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ نظام نے جس طرح سے ایک پالیسی بنائی تھی اس کا فائدہ آج بھی مل رہا ہے حیدرآباد کو, خاص کر اسٹیٹ کو؟ 48 تک اردو زبان تھی حیدرآباد میں, بٹ ایون بیفور 48 1800 مڈ 1800 سے لے کے مڈ 1900 تک دلی میں اردو تھا بھی, بٹ انگریزی کلچر اور انگریزی زبان کو اور فوقیت دی جا رہی تھی. اسی لیے ذوق صاحب بولے تھے جب بہت سارے ادیب ان کو بول رہے تھے دکن میں چلے جائیے, وہاں پہ نظام آپ کو سرپرستی دیں گے. ان دنوں گرچہ دکن میں ہی بڑی قدر سخن, کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر. تو آئی تھنک بیکاز 48 تک آل دا وے رہی, اور اٹس اونلی بن about 7 decades since Urdu has been removed from the government offices. I would say پھر بھی we are better off, but اور کام کرنے کی ضرورت ہے in terms of رسم الخط کو فروغ دینے کی. اور ایک چیز ماجد صاحب, آپ کے لیے اس کتاب کو جو ذاتی طور پر آپ نے جو لکھا ہے, کتنا جذباتی یا پھر چیلنجنگ تجربہ آپ کے لیے تھا؟ یہ چیلنجنگ یہ تھا کہ سبجیکٹس کو ڈھونڈنا اور جلد از جلد ڈھونڈنا, کیونکہ ناشر کے ساتھ ڈیڈ لائنز بھی اور رسائی جو رہتی سبجیکٹس کے ساتھ. اینڈ دا تھنگ از چیلنج یہ بھی تھا کہ جلد از جلد جو بزرگ ہے, اور اس میں 2-3 ایسے بزرگ ہے جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تھا پولیس ایکشن یا تلنگانہ مسلح جد و جہد کا, جلد از جلد ان سے سٹوری لینا, کیونکہ اب وہ نسل نہیں رہا. آئی تھنک اگر 5 سال بھی رہے نا تو وی آر ویری لکی. تو اسٹوریز آر فار اینڈ فیو بٹوین. اور رہی بات جذبات سے, آئی وڈنٹ سے اٹ واز ان پرسنل تو تھا بٹ جذباتی نہیں. بٹ آئی ول سے میری جو چیپٹر میری فیملی کے اوپر ہے نا, وہ ڈیفیکلٹ تھا, ناٹ فرام اے ایموشنل اسٹینڈ پوائنٹ, بٹ آئی فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو رائٹ اباؤٹ مائی سیلف. آپ کی فیملی کا کتنا سپورٹ رہا؟ بہت سپورٹ تھا, لیکن جب یہ کتاب کا تحقیق بھی ہو رہی تھی اور جب لکھ رہا بھی تھا, میں یہیں پہ تھا, تو آئی واز لکی ٹو ہیو دیٹ کوشچن فرام مائی پیرنٹس, فرام مائی فیملی. اور بہت سارے بیرون ملک میں بھی
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تعارف کروائے, جیسا چیپٹر 6 علی عادل خان, ان کا انٹرویو تو ٹورانٹو میں ہوا, تو آئی واز لکی انف ٹو گیٹ دیٹ انٹروڈکشن فرام another Toronto based acquaintance. جی جی. اور ایک ماجد صاحب, کیا آپ نے لکھتے وقت جو ہے کسی مخصوص پڑھنے والے کہ ایک اسپیشل ریڈرز ہیں میرے, کیا ان کو ذہن میں رکھا تھا, یہ آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ کے حوالے سے کتاب پورے بھارت یا پھر بھارت کے باہر تک جائے؟ In terms of target audience, جتنا I wanted to stay true to history, but at the same time not alienate the lay person. کیا ریسرچ اسکالر کے لیے مدد ملے گی اس کتاب میں؟ Oh, absolutely. بہت, کیونکہ مثلاً عمر فاروق قادری کے چیپٹر میں جب میں کرونیکل کر رہا تھا کہ جماعت اسلامی کا کیا کردار تھا ان کے احیاء, ان کی فیملی کی احیاء میں, میرے مدیر صاحب یہ بولے تھے کہ دانش یہ بہت فیسینیٹنگ چیپٹر ہے, یہ جو فرام جاگیردار ٹو جماعتی جو چیپٹر کا عنوان تھا, لیکن what he said was تھوڑا اور ورلڈ بلڈنگ اور ریسرچ کرو تھرو پرائمری اینڈ سیکنڈری سورسز, صرف اورل ہسٹری کا مت یوز کو مت بیان کرو. He said کہ آپ نے اس میں اورل ہسٹری کو بہت زیادہ یہ کیا ہے اس کتاب میں غالباً, but it has been supplemented with research. جیسا وہ جماعت اسلامی کا جو ہے نا, سیکنڈ ڈرافٹ میں وکرم شاہ my editor said find out more about the جماعت اسلامی آندھرا پردیش اور حیدرآباد میں اسٹیبلش ہوئی, پس منظر بیک ڈراپ اچھا لگے گا اور اس میں رونق آ جائیں گی. سو فائنڈنگ دیٹ مکس آف ایکسلنٹ ریسرچ اینڈ ویونگ اٹ انٹو اے نیریٹو دیٹ از موسٹلی اورل ہسٹری بیسڈ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کتاب کے ریلیز کے بعد آپ کو پڑھنے والوں سے کوئی ایسا فیڈ بیک ملا جس سے کو آپ شیئر کرنا چاہیں گے, اور وہ آپ کے لیے نیا تجربہ رہا ہو یا ایک عجیب و غریب چیز رہی ہو؟ بہت لوگ بولے ہیں, چاہے وہ میری کتاب کے انڈورسر اور وہ جو لاسٹ نظام کی کتاب کے لکھنے والے ہو, یا کوئی بہت سارے دوست احباب, اور پیپل who have never even met, Hyderabadis who just reached out to me online, وہ لوگ بول رہے ہیں کہ ایسی this is the book we were waiting for, کیونکہ ایک people centric history of حیدرآباد long overdue تھی. کیونکہ جو بھی oral history accounts جو 47-48 کے بارے میں لکھے جاتے ہیں, they are centered around پنجاب, بنگال, نارتھ انڈیا, سندھ. حیدرآباد کی یہ پہلی کتاب ہے. Why not Hyderabad's Parsis? Or why not Kayas like Ellen Gupta? But friendly correction to Mr. Baru, Ellen Gupta صاحب مارواڑی تھے. So his criticism and others like that are well taken. ابھی 2-3 ہفتے پہلے دلی کے ایک ایونٹ میں ایک محترمہ نے کہا تھا کہ what about women? اگر آپ فہرست ہی دیکھیں گے کتاب کی اور صرف مرد حضرات کے نام نظر آئیں گے, then you'll feel like عورتوں کا کچھ کردار نہیں ہے, which is I don't feel is fully true at least. اگر کوئی پڑھ کے بولا اور بولے کہ no, women are reduced to just supporting characters, I'm willing to have that debate. But خواتین they are featured in this book, جیسا اودیش رانی, میرے عمر فاروق قادری کی گرینڈ آنٹ جو ایکچولی پولیس ایکشن دیکھے, میر ایوب علی خان کی والدہ, میرے فادر کے والدہ. So women are featured. دور نظام میں یا پھر نظام کی حکومت کے بعد کے حوالے سے اگر آپ نے اس میں بات کی ہو, تو خواتین کے تعلق سے آپ نے کیا کچھ ذکر کیا ہے اس کتاب میں, خاص کر جو ہماری لڑکیاں ہیں, ہماری خواتین ہیں, وہ اس سے جو ہے ایک طرح سے راغب ہوں کہ ہاں دیکھیے زمانے قدیم میں بھی کئی ایسی خواتین تھیں جنہوں نے اپنا نام اور اپنے کام سے ظاہر کیا ہے. 9th chapter میں اودیش رانی صاحبہ. Granted, the chapter is titled Raj Bahadur Gaur, the good doctor, but Odesh Rani Sahiba is not just a narrator in that. She is also a character, because she is also a part of Hyderabad's leftist lore. Granted, she was more active post 48. So there is Raj Bahadur Gaur ke chapter mein Odesh Rani Sahiba hain, and she herself is a very active and firebrand personality today. So she's definitely an idol for a lot of females, or even males, just to look up to. دن قادری زور ان کی اہلیہ کا بھی ایک بڑا کردار. Yes, کیونکہ his wife was from a noble family. 48 کے بعد جب بہت سارے نوابوں کے پاس انہوں گئے تھے تاکہ ادارے ادبیات اردو کے لیے کچھ امداد مل جائے, جگہ بھی مل جانا, مالی امداد بھی مل جانا, کیونکہ 48 سے پہلے کٹورا ہاؤس میں اور صرف خاص میں
نظام سرکار زور صاحب کو زمین دے دی تھی فور ادارہ ادبیات اردو، لیکن راتوں رات وہ پیٹرنج چلے گیا پولیس ایکشن کی وجہ سے. بٹ ہز وائف شی پل تھرو وتھ لینڈ اینڈ منی. وہ پنجا گٹا میں جو آج وہ جو بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے وہ محی الدین قادری زور کی اہلیہ کی بدولت ہے. اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم مسلم معاشرے میں کتنی اہم اور ضروری ہے؟ کیونکہ ایک محی الدین قادری زور کی اہلیہ یا اس طرح کے آپ کی دادی ہوں یا ایوب علی خان صاحب کی جو دادی یا والدہ ہوں، یہ وہ ذہن کے لوگ تھے جو قوم کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کام کرتے تھے. تو آج مسلم خواتین کی تعلیم معاشرے میں کتنی اہم ہے اور اس کو کتنا سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے، خاص کر خواتین کی، لڑکیوں کی؟ خواتین کے لیے بہت. The thing is حیدرآباد میں کیا ہے, there's always been a tradition of literature. صرف آج کے دور کے بات کر رہے ہیں. We don't need to look that far into the past. بہت سارے ادیب تھے, جیلانی بانو جیسے, جیلانی بانو, رفیع منظور الامین, واجدہ تبسم. کچھ لوگوں کے لیے واجدہ تبسم ذرا کنٹروورشل ہے, بٹ پھر بھی لیکن ہے, ایک نام ہے. آمنہ ابو الحسن. اور ابھی اور ان میں سے one researcher, one academic who's done some good work on these women writers is Amina Tehseen. جی, Amina Tehseen Manu میں, she's also a good idol for Hyderabadi females to look up to. تو اس کتاب کو, یہ چونکہ انگریزی میں آپ نے لکھی ہے, تو اردو اور تیلگو میں بھی ترجمہ کا جو پرنٹ ہے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ کوئی اپنی زبان میں پڑھے گا تو اس کو تھوڑا سا اور ٹچ ہوگا, وہ فیل آئے گا اس میں. تو کیا ارادہ ہے اردو اور تیلگو میں بھی اس کتاب کو آپ پرنٹ کریں؟ ارادہ تو بہت مضبوط ہے ٹرانسلیٹ کروانے کا ترجمہ کے لیے, کیونکہ لائک یو سیڈ بہت سارا آج کل تیلگو سنیما میں ایک رضاکار بول کے ایک پکچر آئی, اس میں تو وہ پروپیگنڈا کا کیس اسٹڈی ہے. نیوز منٹ کے لیے بھی لکھا تھا میں کہ وزیر اعلیٰ صاحب ایسی پکچر کو گدر ایوارڈ کیوں نواز رہے ہیں. تیلگو ٹرانسلیشن از ڈیفینیٹلی دا نیڈ آف دی آور. کسی سے بات ہوئی تھی میری, بٹ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہونا چاہیے؟ ضروری, ایبسولوٹلی. اسی لیے تو ڈیفینیٹلی وہ بات ہو رہی تھی میری. اور اردو میں بھی, تیلگو, کیونکہ یہ دونوں ریاستی زبان ہے, تلنگانہ ریاست کے سرکاری زبان ہے. تو حیدرآباد بلکہ ہندوستان میں جو تاریخ کے حوالے سے فلمیں بن رہی ہیں, اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے فلم سینسر بورڈ کو یا سرکار کو؟ کیا تجویز دیں گے, آئیڈیا دیں گے؟ Please concentrate on excellent and accurate research during pre-production. کیونکہ history, film is a medium which is more consumed than literature. اب آج کل زیادہ کوئی کتاب پڑھتا نہیں. بالکل. لیکن اور ایک چیز یہ ہے کہ تاریخ اور سچائی جاننے کے لیے کتابوں کا پڑھنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ لوگ گمراہ نہ ہوں. I will also say it's not just about, you can't solely put the onus on people reading the book. کیونکہ آپ نے کتاب لکھی ہے تو اس میں دلائل بھی آپ نے دیے ہیں کہ میں نے یہ چیز کہاں سے لی ہے, حوالے دیے ہیں. But the thing is, there have to be books for them to read as well. The thing is, I'm the first one to write a people-centric history of Hyderabad. حیدرآبادیوں میں ٹیلنٹ ہے, اور میں اپنے 2-3 ہفتے پہلے جب دلی میں انڈیا انٹرنیشنل سینٹر پہ میرا ایونٹ ہوا تھا, اور دا پرنٹ بول کے وہ میڈیا آؤٹ لیٹ مجھے کوٹ کی تھی, اینڈ آئی ٹولڈ دیم کوٹ می آن دس, حیدرآبادیز آر ٹو ایزی گوئنگ. کچھ زیادہ ہی ذرا تھوڑی سستی ہے ہم لوگوں میں کام کرنے میں. تو یہ سستی جب کتاب آپ لکھ رہے ہیں, چاہے وہ پہلا مسودہ ہو, دوسرا ہو, یا پری ریلیز ہو, یہ نہیں چلتی. یو ہیو ٹو گیٹ ڈاؤن, بکل ڈاؤن, ڈو دا ریسرچ, ڈو دا رائٹنگ, اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم لو, تاکہ جو بھی آپ اپنے جو بک شیلف پہ جائیں گی آپ کا فائنل پروڈکٹ, وہ پڑھنے کے لائق ہو. So it's not solely about people reading books about Hyderabad. There need to be more accessible mainstream style narratives that people have to read. بہت صحیح کہا آپ نے. بہرحال ناظرین, جس طرح سے ماجد صاحب نے گفتگو کی, دی حیدرآبادی فرام 1947 ٹو دا پریزنٹ ڈے, حیدرآباد کے ماضی اور حال کو سمجھنے کے لیے ایک زبردست اور اہم کتاب ہے. دانش ماجد صاحب کو بہت بہت مبارکباد اس کتاب کے لیے میں ایک بار پھر دوں گا. تو ناظرین, نوجوان حیدرآبادی رائٹر دانش ماجد کی یہ کتاب تلاش کیجئے اور ضرور پڑھیں, کیونکہ تاریخ ہماری شناخت ہوتی ہے. تو خاص ملاقات میں آج فی الحال اتنا ہی. آگے پھر ایک اور شخصیت کے ساتھ
ایک اور موضوع کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ منصف ٹی وی پر خاص ملاقات میں اتنا ہی۔ سید احمد جیلانی کو دیجیے اجازت۔ آداب۔